سکون پات۔ میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ آج انسان کی عقل پہ کیسی شامت آئی ہے یار۔ اللہ نے دمبا بنایا اور اس کے پیچھے چکی لگا دی۔ مجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، جب میں چمن میں کوئٹہ کے گاؤں دیہاتوں میں گیا نا، تو وہ دمبے کا گوشت پکا کے کھلاتے تھے، مزہ بڑا آتا تھا اس میں، اور ہضم بھی ہو جاتا تھا وہ۔ میں 2 مہینے رہ کر آیا چمن میں نا، تو میری صحت بہت اچھی ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میرا پیٹ خراب رہتا تھا ہر وقت کراچی میں، اور میں یہ بات ہوگی 30-35 سال پرانی ہے، تو بلکہ 30-35 سے زیادہ ہو گئی، یہ 91-92 کی بات ہوگی، ہاں تقریباً 30 ہی سمجھ لیں آپ۔ تو میرا پیٹ 95-96 کی بات ہے، تو میرا پیٹ رہتا خراب اور میں باریک سا ہو گیا، دبلا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی یرخان کا مریض ہوتا ہے۔ یہ میں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں صحت کا نسخہ، دوائیں کھا کھا ہر وقت کھانسی، ہر وقت کھانسی، یہ مجھے دیکھتے بولتے کوئی شاید پیلیا کا مریض ہے، یہ اتنی طبیعت خراب، کھانسی، نزلہ اور دبلا پتلا بالکل، بہت ٹینشن، حکیموں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، ٹھیک ہونے کا نام بولو نہیں، پیٹ ہی خراب۔ خیر ان دنوں میں چمن میں دورہ سر دورہ ناؤ کوئی ہمارے استاذ تھے، علاج کے لیے سلیم، میں 2 مہینے کے لیے وہاں گیا، شدید سردی میں، دسمبر جنوری میں۔ لوگوں نے منع بھی کیا تم اپنی صحت تو دیکھو، صحت تو دیکھو، اور اس میں جا کہاں رہے ہو؟ چمن میں دسمبر میں کون چمن کوئٹہ جاتا ہے، اتنی شدید سردی ہے۔ مجھے شوق تھا، میں نے کہا نہیں بھائی وہاں کچھ کورس ہو رہا ہے، میں جاؤں گا۔ میں جب گیا تو وہاں مجھے ایک عالم ملے، انہوں نے میری صحت دیکھی، انہوں نے کہا اس صحت میں یہ سردی بالکل بھی آپ پہ سوٹ نہیں کرتی، واپس نکل جاؤ۔ آپ کی مجھے کھانسی ہو رہی تھی، نزلہ ہو رہا تھا، سر بھاری رہتا تھا، پیٹ ہر وقت خراب رہتا تھا، انہوں نے کہا بیٹا تمہاری صحت صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں میں آیا ہوں، میں یہاں ابھی 2 مہینے پڑھ کے جاؤں گا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ میں جب وہاں ٹھہرا ہوں تو ایک ہی دن میں میری صحت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں، بہت زیادہ اگر ڈیلے کروں نا تو 48 گھنٹے، 2 دن میں کھانسی بالکل ختم۔ 2 دن میں کھانسی کیا ہو گئی؟ بالکل ختم، کوئی کھانسی کا سیرپ نہیں، کوئی میڈیسن نہیں، جو دوائیں تھی وہ تو ویسے ہی چھوڑ دیں، نزلہ بالکل بولے ختم۔ یہ ہو کیا رہے میرے ساتھ؟ ٹھیک کیوں؟ مجھے تو بیمار ہونا چاہیے۔ کھا کیا رہے ہیں؟ دمبے، لوبیا کھا رہے ہیں اور دمبا کھا رہے ہیں۔ اچھا دمبا کھا رہے ہیں تو دمبا بھی بڑا مزے کا ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ دودھ کی چائے بھی نہیں تھی، صرف گرین ٹی تھی وہاں پہ۔ 2 مہینے بعد جب میں آیا ہوں، میں لال ٹماٹر اور ایسا موٹا تازہ، ایسے لگ رہا تھا قربانی کے لیے تیار کیا کسی نے اپنے فارم میں، ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں تیار نہیں ہوتے، بڑی زبردست صحت میری ہو گئی، اور ویسے بھی میں کھانسی وانسی سب مارکیٹ سے کیا ہو گئی شبہ۔ اچھا رمضان میں آیا میں اپنے گھر نا، 2 مہینے بعد رمضان شروع ہو چکا تھا، روزہ تھا میرا، میں گھر آیا ہوں اور میں نے گھر میں آ کے جو پہلی افطاری کی ہے، اس کے بعد میرا پیٹ دوبارہ اسی پوزیشن پہ آنا شروع ہو گیا جس پوزیشن پہ میں چھوڑ کر گیا۔ 4 دنوں میں دوبارہ، 4 دن تو نہیں تھوڑا ٹائم لگا لیکن دوبارہ کھانسی۔ میں نے کہا بھائی ڈاکٹروں حکیموں کو رکھو ایک طرف، یہ غور کرو یہ ہوا کیا ہے۔ 2 مہینے میں اتنا موٹا تازہ ہو گیا اور ایسا لال ٹماٹر، مجھے لوگ کہتے تھے کہ کوئی چہرے پہ میک اپ کیا ہوا اس نے، یعنی یہ نوبت آ گئی تھی، کیونکہ پرانا بھی دیکھا تھا نا میں، نیا جب پریپیئر ہو کے آیا ہوں، مجھے لگا یہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، اس کا چہرہ ایسا لال کیسے ہو گیا، لیکن اوریجنل تھا، تو خون دوڑ رہا تھا ایسے چہرے میں اور آنکھوں میں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا، یہ اللہ کی پروڈکٹ کا بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اپنی تعریف ہے یا اپنے تجربے شیئر کرنا مقصد نہیں ہے، صحت میرا ٹاپک نہیں، یہ تو حکیم اور ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے، لیکن کچھ عبرت کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ میں نے کیا کیا اصل میں آپ بتاتا ہوں، جب وہ دمبا پکا کے مجھے کھلاتے تھے تو میں کہتے تھے یار اتنا مزے کا اور اتنا گوشت ہم کھا رہے ہیں، ہضم بھی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ان کے کچن میں جا کے دیکھو کون سا کوکنگ آئل یہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آئل بہت ہوتا تھا، اس میں تیر رہا ہوتا تھا۔ میں باورچی کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی اس طرح ماشی انڈی والا کھا دے، دغت مغت خود ابھی کھڑے، اس نے کہا کوئی دغت مغت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا یار وہ میرا گھی کا ڈبہ دکھا اور مسالے دکھا کون سے ڈال رہا ہے، اس نے کہا مسالے تو ہم ڈالتے ہی نہیں ہے، صرف تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ بس، اور کوئی مسالہ نہیں۔ ٹیسٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اسی کا ٹیسٹ ہے، بس یہی مسالہ ہے۔ میں نے کہا بھائی گھی کا ڈبہ دکھا، اس نے کہا گھی کا ڈبہ کہاں سے آ گیا، گھی میں تھوڑی پکاتے ہیں، کوئی کوکنگ آئل نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی دمبا ہے تو اس میں چربی ہوتی ہے نا، وہی چربی میں پکتا ہے۔ اچھا ہم چربی لوگ اٹھا کے بھی کھایا کرتے تھے، اتنی مزے کی لگتی تھی اس وقت، تو مجھے تھوڑا صحت کے بارے میں زیادہ نالج تھی نہیں۔ بعد میں جب میں نے غور کیا، اچھا پیٹ بھی خراب نہیں ہو رہا، صحت بھی اچھی ہو رہی ہے، ہضم بھی ہو رہا ہے، ورنہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں چربی کے قریب مت جانا، کولیسٹرول پیدا ہوگا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ڈاکٹروں کی ایسی کی بولو تیسی، میں نے گھر میں تجربہ کیا، جب میں چربی میں کھانا پکا کے کھا رہا ہوں، جسم کو لگ بھی رہا ہے، صحت بھی اچھی بن رہی ہے، اور جب کوکنگ آئل جو چربی سے مہنگا
और बड़ी बड़ी कंपनियों के लेबल लगे हुए हैं, उसमें पका के खाओ तो वही पेट का बेड़ा गर्क हो रहा है जो 2 महीने पहले था। और जब मसाले डालो, देखो यहां मसाले में और उधर के मसालों में फर्क है। यहां मसाले में चीज पकी हुई पेट नहीं खराब करती, पाकिस्तान में कितनी अच्छी कंपनी का मसाला डालो, जिसका पेट हसास है, गला हसास है, फौरन पता चल जाएगा गड़बड़ है। तो कुछ अजीब अजीब चीजें मसालों में डल रही है। मैं आपको बता दूं, सारी जिंदगी डॉक्टर और हकीमों से बचे रहोगे। पाकिस्तान में मुझे यहां का ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन हकीकत है यहां भी पैकिंग की चीजें छोड़ दो, बस जो अल्लाह ने प्रोडक्ट हमारे लिए पैदा किया ना, उससे बेहतर कोई चीज। अगर डॉक्टर 100 दफा उल्टा लटक के बैतुल्ला की छत पे खड़ा होकर कहे ना कि डब्बे का दूध पियो, मत पियो डब्बे का दूध, 100 दफा उसके फजाइल बयान करे, आप भैंस का दूध पियो तो गवाला निकालता है, चाहे वो सारी दुनिया के सारे साइंसदान बोले कि इसमें जरासीम आते हैं, जरासीम की ऐसी की तैसी, पी लेंगे जरासीम यार, वो नेचुरल है। नहीं आई मेरा हाल बात समझ में, छोड़ दो फजूल बातों को। तहकीकात डॉक्टरों की, खुद अपने अपनी सेहत होती, देखो डॉक्टरों की 65-70 साल के बाद तो मुझे कोई, हमने तो अपने नाना दादी नानी सारे 90-95 उनको डब्बे का पता ही नहीं था, वो तो ये दूध पीते थे गवाले का जरासीम वाला। इतना जरासीम को हलवा बनाने की जरूरत जी। हाँ, इस गवाले के दूध में दूध हो, गवाले की अपनी प्रोडक्ट शामिल, बाद दफा उसमें भैंस का दूध कम होता है, गवाले का अपना दूध उसमें ज्यादा होता है, पाउडर मिलाया हुआ है, कोई केमिकल या जो टीके लगा लगा के भैंसों से दूध निकाल रहे हैं, ये नेचुरल नहीं है। क्योंकि गाय दूध देती है अल्लाह की मर्जी से, अब जो दूध दे रही है वो अल्लाह की मर्जी से नहीं दे रही, वो गवाले की मर्जी से दे रही है। टीके लगा लगा के जबरदस्ती उससे दूध क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो डब्बे के तो करीब ही मत जाओ, हम भुगते हुए हैं बहुत, इलाज करा करा के कर दिया था। मेरे इस बयान जब जाता है, लोग कहते हैं आपका तजर्बा आप पे ऊपर है, सारी दुनिया के थोड़ी, भाई और भी लोगों पे हमने देखा है। तो जो अल्लाह की तख्लीक है ना, अल्लाह की बनाई हुई चीजें। मैं एक और छोटा सा वाकया इस बात को मुकम्मल करने के लिए बताता हूँ। हमारे एक रिलेटिव थे, मेरा एक ससुराल जो है ना, उनके जानने वाले बहुत बेचारे मिस्कीन गरीब लोग, मेरे घर वालों ने कहा उनके घर चलते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। मैं जब उन बेचारों के घर गया तो खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, घर में टूटा फूटा घर, बच्चे मिलने के लिए आए तो ये लंबे टोंगे, ऐसी खूबसूरत स्किन उनकी बच्चों की ना चमकदार, कहीं से लगी नहीं रहा था कि ये कम वक्त गरीब है। उनके चेहरे की रौनक और उनकी सेहत देख के मुझे लग रहा था मैं इनसे ज़कात अपने लिए मांगूंगा। आपको तो कुछ इजाफी खाने को क्या है, मोटा फकीर और दुबला हकीम, इस पे कभी एतमाद करना चाहिए। अबे हकीम, अगर तू खुद इतनी सेहत का है तो तू क्यों इतना पतला है, और मोटा फकीर का मतलब तू इजाफी खाने को मिल रहा है तभी तो मोटा हुआ है, तू फकीर कहां से हो गया। तो मैंने कहा भाई ये जो मसला है ना, ये बंदा, ये घर वाले जो है इतने सेहतमंद माशाल्लाह, और बीमारियां भी नहीं थी। मैं चुके 2 महीने भुगत के आ चुका था ना, बंदे की चर्बी पोस मार के आया हुआ था मैं, तो मेरे घर में वो वाक्य भी था। तो मैंने पूछा भाई ये लोग खाते क्या है, तो वो उनकी जो वालदा थी बच्चों की, उन्होंने बताया बेटा हम तो गरीब लोग हैं, हमें तो ये डालडा और ये कुकिंग ऑयल खरीदने के पैसे नहीं है, हम बकरीद में ये करते हैं कि जो जानवर जमा होते हैं ना रिश्तेदारों में, उनसे हम जाके चर्बी ले लेते हैं रिश्तेदारों से, वो चर्बी को हम पिघला के डब्बों में जमा, पूरे साल हम गरीब बेचारे वही चर्बी खाते हैं। मुझे वही चर्बी याद आ गई। कौन सी चर्बी, मुझे हमने, मैंने कहा असल में गरीब तो वो है जो बेचारा डालडा और कुकिंग ऑयल खा रहा है, जो चर्बी खा रहा है वो गरीब नहीं है। और कुरान से भी साबित है, कुरान से, कुरान मजीद क्या कहता है, अल्लाह कहता है हमने यहूदियों के बुरे आमाल की वजह से यहूदियों पे चर्बी को हराम कर दिया था। यार चर्बी में कोई खास बात थी जो गुनाहों की सजा में क्या हराम हो रही है, चर्बी हराम हो रही। अब डॉक्टर जो आजकल रिपोर्टें पेश कर रहे हैं चर्बी नहीं खाओ, एक्चुअली कुकिंग ऑयल, ये तो ड्रामा जो आजकल चल रहा है, तो डॉक्टर अगर कुरान की आयतें पढ़े उसको तो कुरान पे एतराज होगा कि अल्लाह तूने यहूदियों को बड़ी जबरदस्त सजा दी, उससे तो उनकी सूरतें क्या हो गई होंगी, बेहतरीन, क्योंकि चर्बी क्या हो गई, चर्बी हराम होगी तो किसमें खाना पका के, सरसों के तेल में पकाएंगे ना, या तो सरसों के तेल में पकाएंगे, जैतून के तेल में पका लेंगे, जैतून के तेल वैसे कच्चा खाएं, पकाने का नहीं है वो, पकाना खाएंगे किसमें, कुकिंग किसमें होगी, चर्बी तो हो गई बेचारों पे हराम। जाहिर डालने पे ही आना था उन लोगों ने, हो सकता है उन्हीं यहूदियों ने ये कुकिंग ऑयल ईजाद की हो, हम पे तो चर्बी हराम हो गई, अब चलो पब्लिक को क्या खिलाओ, कुकिंग ऑयल पे डाल दो, ये जो आजकल आ रहा है। तो अल्लाह मियां ने अगर चर्बी हराम की है ना सजा के तौर पर, इसका मतलब चर्बी में कोई खास चीज बोलो है। हाँ ये बात जरूर है, ऐसा ना हो आप चर्बी फोड़ना शुरू कर दें। जब इंसान खाएगा चर्बी तो काम भी चर्बी वाले होने चाहिए। जब आपकी खुराक गोश्त होती है तो स्टाइल भी गोश्त खोरों का होना चाहिए। खा आप गोश्त और चर्बी रहे हो, स्टाइल बकरियों वाला लाइफ स्टाइल, तो फिर ये खुराक आप एडजस्ट। देखो जितने भी जानवर जो गोश्त और चर्बी खाते हैं उनका लाइफ स्टाइल देखो, शेर घास खाता है या गोश्त और चर्बी खाता है, तो स्टाइल कैसा है उसका, धाड़ भी, दौड़ता भी है, ये नहीं कि सारा दिन पड़ा रहे, शिकार करता है, जंग करता है, लड़ता है, 4-4, 8-8 शेरनियों को एक टाइम पे पालता है।
بکری کا یہ اسٹائل نہیں ہے, بکری گھاس کھاتی ہے بیچاری, میں کرتی ہے. تو اگر آپ گوشت کھاؤ گے تو آپ کے لیے بھاگنا دوڑنا اور شادیاں معذرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں کیا ہے بولو کام. پھر وہی یہ جو بعض لوگوں کو چربی کھا کے نقصان ہوتا ہے نا, یہ چربی کی وجہ سے نہیں ہوتا, اور ڈاکٹر منع بھی اس لیے کر دیتے ہیں کہ ان کا کھا تو وہ چربی رہے ہیں, لائف اسٹائل ان کا گوشت خوروں جیسا نہیں ہے. سارا دن آفس کے سامنے کمپیوٹر پہ ٹش پش بٹن دباتے رہیں گے بیٹھ کے, اور کوئی کام دھندا ہوتا نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے جب پراٹھے وراٹھے پھوڑیں گے چربی کے اور چربی کھائیں گے تو ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک. ایسے ہی جیسے غبارے میں ہوا بھر رہے ہو اور ہوا نکلنے کا راستہ ہے نہیں, تو غبارہ تو پھٹ کے برباد ہو جائے گا نا. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ وہ صرف خربوزے پہ گزارا کریں. وہ سارا دن پڑے رہتے ہیں, نہ ہلتے ہیں نہ جلتے ہیں اور شادی بھی نہیں کرتے, تو وہ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کیا کھایا کریں بھائی, گھاس. ان کے لیے دودھ مکھن بولو نہیں. اور آخری بات کر کے بس میں اپنے ٹاپک کو سمیٹتا ہوں. پھر مجھے ایک بات جب میں سوچتا ہوں تو پھر دلائی بھی آتے ہیں دماغ میں. پھر مجھے ایک بات یاد آئی, میں نے کہا یار ہم لوگ کتنے بیوقوف ہیں, کتنے زندگی ہم نے تباہ کر دی ہے کوکنگ آئل کھاتے کھاتے. ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ میاں نے, اچھا وہ کہتے ہیں وہ جو دبے کے پیچھے چربی ہوتی ہے نا چمن میں, انہوں نے کہا کہ اس چربی میں ہم پکاتے ہیں, وہ چکی جو ہے نا اسی چکی میں گوشت پکتا ہے. میرے دماغ میں دلیل آئی کہ اللہ بار بار ان جانوروں کی نعمت بیان کرتا ہے کہ یہ دمبا میں نے کس کے لیے پیدا کیا, تمہارے لیے. اس کا اون سے بھی فائدہ اٹھاؤ, اس کے گوشت سے بھی. تو اتنی بڑی چکی جو دمبے کے پیچھے لٹکا دی, کیا وہ دمبے کے فائدے کے لیے؟ بولو نا. اصل میں وہ قدرت کی طرف سے سائن ہے کہ یہ جو دمبا یہ جو گوشت ہے نا, یہ جس گھی میں پکے گا, یہ ڈبہ کمپنی کی طرف سے فری ہے. نہیں آئی بات؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کمپنی ایک چیز دیتی ہے, دوائیں آتی ہیں, بعض چمچہ فری ہوتا ہے کہ بھائی اسی میں ڈال کے پی لینا, الگ سے چمچے کچن میں جانے کی تمہیں ضرورت, لوگ ڈھکن میں ڈال کے پی ہوتے ہیں نا دوائیں. ایسا ہی ہوتا ہے. ہم لوگ تو ایسے ہی کرتے تھے بھائی, دوا چمچ کون لینے جائے گا, صرف قوم ہے نا ہماری قوم, وہی ہلایا وہی ڈھکن میں پی گیا. وہ ڈھکن گندا ہوتا رہتا ہے, جھوٹا ہوتا رہتا ہے, اس میں پھوک جاتا ہے. تو کمپنی کیا کرتی ہے, صرف لوگوں کے لیے الگ سے چمچ ڈال دیتی ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا, غریبوں کے لیے بلکہ امیروں کے لیے بھی, انسانوں کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ بھائی دمبا پکانے کے لیے تمہیں جانا پڑے گا کوکنگ آئل کے لیے ادھر ادھر, نہ اس کے پیچھے گھی کا ڈبہ میں نے پہلے سے لگا دی. اور وہ بیچارہ اتنے بڑے ڈبے کو ساری عمر لے کے گھومتا ہے, اتنا بوجھ ہے. آپ وہ چربی کاٹ دینا تو دمبے کو بڑا ریلیکس ہوگا. وہ یار اچھا بولا خام خام, وہ کہیں چھلانگ لگاتا ہے, وہ اچھل کے ٹرک کر کے لگتا ہے, اس کے ہر طرح کی ٹینشن ہے اس ڈبے میں. لیکن اللہ میاں نے کہا یہ ٹینشن تو اٹھائے گا کیونکہ میں نے تجھے تیرے لیے پیدا نہیں کیا, میں نے تجھے انسانوں کے لیے پیدا کیا. لیکن انسانوں کو کمپنیوں نے بنا دیا الو. کمپنی نے بولا نہ ایکچولی یہ جراثیم ہوتے ہیں, ایکچولی کولیسٹرول اور ایکچولی ٹوپیڈراما, یہ جو تیزاب سے دھلا ہوا آئل ہے نا جو چمک رہا ہے, حالانکہ وہ چمک اس لیے رہا پتہ نہیں کون کون سے کیمیکل ڈال کے اس کو دھویا انہوں نے. یہ ہے اصل آپ کی صحت کے لیے. اور اس میں ایڈورٹائزمنٹ میں اچھلتے کودتے بچے بھی دکھا رہے ہیں کہ بچے نے وہ کوکنگ آئل کا پکا ہوا کھانا کھایا اور ایسے بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, اور میاں بیوی مسکرا کے ایک دوسرے کو لک میں کھلا رہے ہیں. یہ آئل کھاؤ گے تو آپ میں محبت پیدا ہو جائے گی, اس سے محبت پیدا نہیں ہوگی. یہ بھائی ایڈورٹائزمنٹ کی دنیا ہے. یہ آئل کھا کے آپ کا دماغ خراب ہوگا, آپ کی صحت خراب ہوگی, اس سے بچے اچھلیں گے, کودیں گے نہیں, روئیں گے, چلائیں گے, ٹینشن دیں گے. وہ میاں بیوی بھی لڑیں گے. جب صحت اچھی نہیں ہوتی تو لڑائی ہوتی ہے, پھڈا ہوتا ہے بھائی. خوش صحت مند آدمی ہوتا ہے, بیمار آدمی تھوڑی خوش ہوتا ہے. تو ہاں خلق اللہ, اللہ کیا کہتے ہیں, یہ کس کی تخلیق ہے. ایک کام کرو آپ لوگ, یہاں تو چکی والا دمبا ملتا ہے, میں آپ کو بہترین طریقہ بتاتا ہوں. دیکھو چکی والا دمبا لو, سوراب روڈ کراچی اسٹیشن سے یا کہیں سے بھی لے لو, اس میں ایک کام کرو, کیونکہ بیان جب جاتا ہے نا تو پھر لوگ اپنے طور پہ تجربے شروع کر دیتے ہیں. اس دمبے کی چربی کو نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ کے شاپر میں فریز کر دو. جب گوشت پکانا ہوا, ایک یا دو ٹکڑے چربی کے حسب ذائقہ اس میں کوکنگ آئل کی جگہ ڈال دیا. وہ ہضم بھی ہوگا, صحت بھی اچھی ہوگی, لیکن ظاہر ہے تھوڑا چلت پھرت بھی ہونی چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ بھی ہم نے صبح گھی پراٹھا کھانا ہے یا یہ ہمیں باقاعدہ گھی چاہیے, تو پھر اس ٹکڑوں کو نا آپ کسی اسٹیل کی دیگچی میں یا مٹی کے برتن میں, سلور کے برتن میں نہیں پکانا چاہیے. اس میں آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ گرم کیا, جیسے جیسے جو پگھلتی رہی نا اس کو الگ کرتے رہو. لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں پوری پگھلاتے ہیں, جل جاتی ہے وہ. تو جیسے جیسے جب وہ ہلکی آنچ پہ آپ دیکھو گے نا اس سے گھی نکلنا شروع ہوا, تو وہ فوراً کیا کرتے رہو, یعنی الگ برتن میں ڈالتے رہو, کیونکہ جو نکل جاتا ہے اس کو مزید ہیٹ دو گے تو وہ جل جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو اس کو نکالتے رہو. اور وہ مرتبان میں شیشے کے یا چینی کے مرتبان میں آپ نے کیا کر لیا, سیف. پورے سال کھاؤ. جب بھی کہیں آپ کو تڑکا لگانا ہے کسی چیز کا ہوتا ہے نا, ہم تو جرمانی پتہ نہیں تڑکے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے, تو ہم تو ہر چیز میں تڑکا لگا کے کھاتے کہ نہیں کھاتے. تو تڑکا لگانے کے لیے وہ گھی استعمال کرو. دیکھو سر کے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے آپ کے, مجھے دعائیں دیں گے. تو جو چیز مارکیٹ سے مل رہی ہے نا اس سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرو, چاہے ڈاکٹر کتنے فضائل بیان کر رہا ہوں. خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. تو دیکھو, ایک اللہ نے گھی کا ڈبہ دمبے کے پیچھے لگا دیا,
اور ایک ہمارے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہیں, تو ڈاکٹروں کی چیزیں تو میں نے استعمال کر کے دیکھی, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب اللہ میاں نے جو دمبا بنایا میرے لیے, اللہ نے کہا 2 بجے تک یہ کھا کے دیکھ, ساری بیماریاں مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ. تو اللہ کہتے ہیں ہاں خلق اللہ, قرآن میں کہتے ہیں یہ کس کی تخلیق ہے, اللہ کی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, لاؤ میرے علاوہ جس نے جو پیدا کیا ذرا وہ بھی تو لے کر آؤ نا, کوئی نہیں لا سکتا اللہ کے مقابلے میں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جس سے ہمیں اللہ کے ہونے کا بولو